السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار بیکری سٹائل پتیسا کی ریسیپی لے کے آئی ہوں۔ بالکل پرفیکٹ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی آپ کو۔ چلائیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے 150 گرام بیسن لیا ہے، 1 کپ ہے یہ، اور میں نے 50 گرام میدا لیا ہے، 1/3 کپ بنتا ہے یہ، اور 200 گرام میں نے چینی لی ہے۔ جتنا ان دونوں کا وزن ہوگا اس کے برابر ہم نے چینی لے لینی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں برابر ہو جائیں گی۔ اب ہم میدا اور جو ہمارا بیسن ہے اس کو ایک جگہ کر لیں گے۔ الگ الگ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں ایک جگہ کر رہی ہوں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے 150 گرام دیسی گھی۔ دیسی گھی کا استعمال کر رہی ہوں، آپ چاہیں تو کوکنگ آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کا اوریجنل ٹیسٹ ہے وہ دیسی گھی سے نکل کے آتا ہے، بہت ہی مزیدار بنتا ہے۔ تو 150 گرام دیسی گھی لیا ہے میں نے، سیمی میلٹیڈ ہے یہ، بالکل میلٹ نہیں کیا میں نے اس کو۔ اب ہم آ جائیں گے کوکنگ کی طرف۔ تو میں نے ایک کڑھائی کے اندر، کوئی سی بھی کڑھائی لے لیں، اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ نان اسٹک ہو، اپنے گھی کو شامل کریں گے۔ جب گھی ہمارا گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر شامل کریں گے میدا اور بیسن، دونوں چیزیں شامل کریں گے اس کے اندر۔ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ایک تو کنٹینیوسلی اس کو چلاتے رہنا ہے، اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے بالکل، اور دوسرا یہ کہ آنچ کو آپ نے میڈیم سے لو کی طرف رکھنا ہے، ہائی کی طرف بالکل نہیں رکھنا، کیونکہ یہ فوراً سے جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھیے گا، اور مسلسل چمچہ چلاتے رہنا ہے کہ یہ جو ہے نیچے سے نہ لگے۔ تو جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا اس میں ببلز بنتے جائیں گے، زیادہ زیادہ سے، جیسے جھاگ ہوتا ہے نا، اس طرح سے بنتا جائے گا۔ تو جتنی دیر آپ کو یہ جھاگ نظر آئے گا، ببلز، تو آپ نے اتنی دیر تک اس کو پکاتے رہنا ہے۔ جب بیسن کا اور میدے کا کچا پن ختم ہو جائے گا تو اس کے جو ببلز ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، جو جھاگ بن رہا ہے اس کے اندر وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، آنچ کا خیال رکھنا ہے، اور مسلسل اس میں چمچہ چلاتے رہنا ہے۔ اس ٹائم پہ آپ نے بالکل کمپرومائز نہیں کرنا۔ دیکھیں یہ خوبصورت سے گولڈن سا اس پہ کلر آ گیا۔ اب میں ڈالا ہے میں نے اس میں الائچی کا پاؤڈر، آدھا چائے کا چمچہ شامل کر دیجیے گا۔ یہ میں نے پہلے ڈال دیا تھا، اس میں تھوڑا سا اسکپ ہو گئی تھی ویڈیو، اس میں بنی نہیں، تو میں دوبارہ آپ کو ذرا سا ڈال کے دکھا رہی ہوں کہ یہ الائچی کا پاؤڈر ہے، اور تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے ہم فوڈ کلر کہ یہ تھوڑا سا خوبصورت بنے، جیسا باہر سے بیکری والا جو کلر ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا خوبصورت سا ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو مکس کر کے ایک طرف رکھ دیں گے بیسن کو، اور اس کو مستقل چلاتے رہیے گا، اور نیچے پانی بھر کے کسی کھلے برتن میں اس کے اندر یہ کڑھائی رکھ دیجیے گا تاکہ نیچے سے یہ جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں شوگر کی سرپ کی طرف۔ 200 گرام لیا ہے میں نے چینی، تو اس کے اندر جو ہے میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ پانی۔ آدھا کپ پانی ڈالیے گا اس کے اندر، نہ زیادہ ڈالنا ہے آپ نے اور نہ کم ڈالنا ہے۔ اب ہم اس کو بالکل مکس نہیں کریں گے، اور بالکل ہلکی آنچ پہ ہم اس کو پکائیں گے۔ چمچہ نہیں چلانا آپ نے، اور فرائی پین کو بھی نہیں ہلانا، بالکل ہلکی آنچ پہ اس کو میلٹ ہونے دیں گے ہم۔ اور اس کے بعد اس میں فریش لیموں کا جوس ڈالنا ہے، 1 چائے کا چمچہ بھر کے۔ اس سے کرسٹل نہیں بنیں گے اور پتیسا بہت اچھا بنے گا۔ بہت سے لوگ اس میں جو ہے گلوکوز سرپ ڈالتے ہیں، اگر وہ ہے آپ کے پاس تو 2 ٹیبل اسپون ڈال دیجیے گا، لیکن اگر نہیں ہے تو آپ جو ہے 1 چائے کا چمچہ بھر کے اس کے اندر شامل کریں گے لیموں کا رس۔ یہ آپ نے لازمی ڈالنا ہے۔ دیکھیں ببلز بننا شروع ہو گئے ہیں اس میں، اور جیسے ہی ہلکا سا یہ گولڈن ہونے لگے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی پہچان کیا ہے۔ اس میں جیسے یہ دیکھیں گولڈن سا کلر اس پہ آ گیا ہے، تو اس میں سے تھوڑا سا لے کے ہم روم ٹمپریچر پانی لیں گے، ایک پیالی کے اندر یا کپ میں لے لیں، اس کے اندر یہاں سے تھوڑا سا لیں گے اور 2 سے 3 ڈراپ اس کے اندر ڈالیں گے، اور ہاتھ سے اس کو اس طرح سے بال بنائیں گے۔ اگر یہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے بالکل پرفیکٹ ریڈی ہے۔ اب ہم اس کو نکال لیں گے۔ ایک گریسی پین لیا ہے، نان اسٹک پین لینا ہے آپ نے اس ٹائم پہ، اس کے اندر ہم اس کو گرم گرم ڈال دیں گے۔ اب اس ٹائم پہ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو چھوڑ نہیں دینا آپ نے، اس کے اندر ڈال کے اس کو
कोई भी स्पैचुला ले लें, लकड़ी का चमचा ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन इसको जल्दी जल्दी से इस तरह से मिक्स करते जाना है। जहाँ आपने इसको ज़रा सा छोड़ दिया तो इसमें क्रिस्टल्स बन सकते हैं। वैसे तो हमने नींबू का रस डाला है, ऑप्शन नहीं है इसमें, लेकिन जितना अच्छा हम इसको मिक्स करेंगे उतना अच्छा जो है ना हमारा पतीसे का ये मिक्सर बन के रेडी होगा। तो ये देखें, ये बिल्कुल जमा होना शुरू हो गया और हल्का हल्का सा ठंडा है। जैसे थोड़ा सा ये नीम गरम होगा तो हम इसको शामिल कर देंगे बेसन के अंदर। बेसन भी अभी नीम गरम है, तो ये चीनी जाने के बाद थोड़ी सी देर के लिए इसमें मेल्ट होगी, थोड़ी सी पतली हो जाएगी, क्योंकि चीनी भी गरम है और हमारा बेसन का मिक्सचर भी गरम है। तो अब हमने इस टाइम पे क्या करना है, दो आप कोई से रॉड ले लें, चॉप स्टिक्स होती हैं वो भी ले सकते हैं, मैं फोक ले रही हूँ। इस तरह से हमें इसको ऊपर नीचे करते जाना है और मिक्स करते जाना है। थोड़ी सी देर में देखिएगा इसके लंपे से तार बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे ये इकट्ठा होगा, ये जो अंदर लेयर्स होती है ना पतीसे की, वो इस वजह से बनती है, शुगर सिरप की वजह से। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये मिक्स हो रहा है। आपने इसको मिक्स करते जाना है जब तक सारा बेसन चीनी के अंदर मिक्स नहीं हो जाता और दोनों चीज़ें यकजान नहीं हो जाती। तो बिल्कुल जालीदार सा इसका ये टेक्सचर बन जाएगा इस तरह से। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कोई भी आप बर्तन ले लें ग्रीस करके, मैं ये कटिंग बोर्ड ले रही हूँ, इसको धो के अच्छी तरह से थोड़ा सा ग्रीसी करेंगे और इसके ऊपर डाल के नट्स मैंने ये फैला दिए हैं। अब ऊपर से मैं इसके बटर पेपर लगा के थोड़ा सा रोल करूँगी, ताकि हमारे जो ये नट्स हैं ये भी अच्छे से ऊपर चिपक जाएं और ये ठंडा भी हो जाए। 15 से 20 मिनट मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि सेट हो जाए अच्छी तरह से। इसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको काट लेंगे, जैसे टुकड़ों में आप इसको काटें। इसको लास्ट में ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने इसको घर पे तैयार किया है। तो मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा मुझे। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।